پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے اجازت پڑھا رہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا۔ الہی، مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عہد پر، اس وعدے پر قائم رکھے۔ یہ عہد، یہ وعدہ جو ہے، اس پہ قائم رہنا ہر اہم سے بڑھ کر اہم فرض ہے۔ اور یہ کلمات ضرور ہم دونوں نے دہرائے، لیکن یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، ان کی تمام خطابات کا، نصیحتوں کا اور پیغامات، مشائخ اعظام کے پیغامات، سب کا نچوڑ یہی وہ تقریر ہے جو ہم نے آپ نے مل کے کی ہے۔ اور یہ وعدہ آپ نے تاج الشریعہ کے توسط سے، وسیلے سے، یہ وعدہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند حجت الاسلام اعلی حضرت مہراڑا شریف، کالپی شریف کے تمام بزرگوں سے ہوتے ہوئے یہ وعدہ آپ نے حضور غوث اعظم سے کیا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اور یہ وعدہ آپ نے حقیقتاً اللہ و رسول سے کیا۔ اور وعدہ کیا کیا آپ نے؟ وعدہ آپ نے دعا کری، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ وعدہ آپ نے کیا کہ میں جھوٹ سے، فریب سے، چغلی سے، بدی سے اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ان سے دور و نفور رہوں گا۔ حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند اعلی حضرت
تمام مشائخ اعظام ہمیشہ یہ پیغام دیتے رہے، اور حضور تاج الشریعہ نے اپنے نظم میں بھی، اپنے مقطع میں یہ جگہ ارشاد فرمایا کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شریعت کی پابندی ہے۔ غیبت کسی کی بھی بہت عام ہو گئی۔ غیبت سے بلا وجہ شرعی اسے اعتراض چاہیے، بچنا چاہیے۔ پہلے کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وفد بنائے، تو اس میں حضرت سلمان فارسی اور دو تین لوگوں کے وہ بنائے کہ اس میں جائیں گے، کچھ کام کریں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی۔ اب نیند آئی تو جو لوگ ساتھ میں تھے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کہی کہ بھئی ان کا تو اب یہ ہے، یہ آئیں گے اور کھانے کا وقت آ جائیں گے۔ پھر کسی کو بھیجا سرکار کی بارگاہ میں کہ کچھ سالن وغیرہ، گوشت وغیرہ دیا جائے ہم لوگ کھانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے کہو انہوں نے ابھی تو گوشت کھایا ہے۔ گوشت کی سرخی انہوں نے انکار کیا کہ گوشت کی سرخی تو ان کے دانتوں میں ابھی تک ہے۔ جو غیب کا انکار کرتے ہیں وہ یہاں دیکھیں کہ سرکار نے وہاں اس کو خبر دے دی کہ تم نے ابھی اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ تو بھائی کی غیبت کرنا بلا وجہ شرعی، یہ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اعمال کو آدمی کے کھا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن مردار کا گوشت کھانا ہے۔ آدمی جائے گا اور نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہ عمل تو میں نے کیے ہی نہیں، یہ لوگوں نے جو تیری غیبت کی تھی وہ ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ تیرا بخل اور تیری سخاوت تجھے کام نہیں نقصان دیں گی۔ بخل اپنے بھائی سے، اپنے دنیاوی مال میں تو بخل کیا، اور آخرت میں اپنے دشمنوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ اور جھوٹ سے بچنے کا آپ نے وعدہ کیا۔ میں ایک حدیث سنا کے ایک دو حدیث پھر رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، رویا ان واحدا جاء الى النبی وقال انی رجل اريد ان امن بک الا انی احب الخمر والزنا والسرقہ والكذب والناس يقولون انك تحرم هذه الاشیاء ولا طاقة لي على تركها باثرها فإن قنعت مني بترك واحد منها آمنت بك فقال عليه السلام اترك الكذب فقبل ذلك ثم أسلم عرضوا عليه الخمر وقال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وإن كذبت فقد نقضت العهد وإن صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا وجاء ذلك الخاطر وقذف فرقا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھوٹ، شراب نوشی، سرقہ، زنا کو آپ نے حرام قرار دے دیا، اور مجھ میں طاقت نہیں ہے
کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں. اگر آپ ان میں سے ایک پر قناعت کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے. ہمیں بھی حکم ہوا اور آراس مناتے ہیں، اولیاء اللہ کے آراس مناتے ہیں. تو کیا ہے، ہم مناتے ہیں، اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے خطاب ہے اور تقوی کا حکم ہے. تو شریعت کے احکام جب سب کے سب آ گئے تقوی میں، پھر ارشاد ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو یہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے پاک ہے. اس نے ہماری آپ کی ضرورت کا انتظام فرمایا اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. پھر اس کے پاس ایمان لے کے آیا سرکار کی بارگاہ سے. جب نکلا تو اس کے اوپر شراب پیش ہوئی. اس نے سوچا، کہا کہ اگر میں پی لوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پینے کے بارے میں مجھ سے سوال کریں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میں نے عہد توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا. یہ وعدے کے بارے میں حکم آیا کہ وعدہ جو ہے، یہ ہر ایک سے، کسی سے بھی ہو، کافر سے بھی اگر تمہارا کوئی وعدہ ہے اس کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو. اور یہ وعدہ تو آپ نے یہ شریعت پہ گامزن رہنے کا یہ کس سے کیا ہے؟ آپ نے حضور غوث پاک کے وسیلے سے پٹا ڈال کے یہ وعدہ کس سے کیا ہے؟ آپ نے اللہ اور رسول سے. تو یہ وعدے پہ قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی. پھر اس کے اوپر شراب پیش ہوئی. شراب کے بعد جب اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ مجھ پر اگر میں اس کو سچ بولوں گا تو مجھ پر حد قائم ہوگی، چھوڑ دیا. اسی طرح زنا کے قریب پہنچا تو پھر یہی بات دل میں گزری. اسی طرح سے چوری کے قریب پہنچا، تب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آیا اور فرمایا ما فعلت لما منعتنی، کہ تو آپ نے کون سی اچھی بات کا حکم دیا کہ آپ نے مجھ پر جو کہا کہ جھوٹ کو چھوڑ دے، تو گویا ایسا ہوا کہ آپ نے تمام گناہوں کے دروازے مجھ پر بند کر دیے. تو سچوں کے ساتھ میں رہیں گے اور سچی توبہ کریں گے. تو سچی توبہ کریں گے تو ایک حدیث میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے زمانے میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، 98 قتل کیے، اور پھر اس کو توبہ کا خیال آیا تو وہ راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 98 قتل کیے ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا تو دیکھتا ہے کہ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا تو نے بہت بڑا ظلم کیا، تو نے بہت ظلم کیا. 99 قتل کہہ کے کہتا ہے. جب یہ کہا اس نے 100 کی گنتی پوری کر دی، اس کو بھی قتل کر دیا. پھر آگے چلا تو پھر ایک درویش کی بارگاہ میں گیا تو اس سے پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. ہاں لیکن 2 قریے ہیں، ایک کفرا ایک بسرا. کفرا والے جو ہیں وہاں پر سارے کے سارے برے کام کرنے والے رہتے ہیں، اچھا آدمی وہاں پہ نہیں رہ سکتا. اور ایک ہے بسرا، وہاں پہ سارے کے سارے اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں. تو تو ایسا کر، وہ جھوٹوں کی بستی چھوڑ دے اور سچوں کی بستی میں شامل ہو جا. اس نے ارادہ کیا. راستے میں قضا آئی اور قضا آئی، موت آ گئی. اب موت آئی تو اب ایک طرف سے عذاب کے فرشتے اور ایک طرف کے رحمت کے فرشتے وہ آئے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے عذاب کے فرشتے. یہ بہت بڑا قاتل تھا. لیکن اب جب ان دونوں میں مخاصمت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا زمین ناپو. زمین ناپی گئی، زمین ناپی گئی تو پھر ایک پورا، کتنا؟ ایک پورا جو ہے وہ اچھوں کی زمین سے قریب تھا. تو رحمت کے فرشتے اسے اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہے، اسی کو اعلی حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا والی ہو دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا آخرت میں کہ اپنی ولایت اٹھا لے، اور اگر کسی کو اسلام سے کچھ حصہ ملا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت میں اس کا وہ حصہ ہٹ جائے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جو قوم جس کے ساتھ میں رہے گی قیامت میں بھی اس کے ساتھ میں رہے گی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں ان 3 باتوں پر قسم کھا سکتا ہوں، اور اگر چوتھی بات تم کہو تو اس پر بھی میں تمہاری صداقت کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس کی پردہ پوشی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فرمائے گا تو اس کو آخرت میں بھی بے رسوا نہیں فرمائے گا۔ بے شک تو سچی توبہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس توبہ پر، سچی توبہ پر قائم رکھے اور سچوں کے دامن سے ایسا وابستہ رکھے۔ یہاں پر یہ جو بات آئی کہ جو قوم جس کے ساتھ میں رہے گی، تو بات یہ ہے کہ صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا کہ دعویٰ کر دیا کہ ہم غوث والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج الشریعہ والے ہیں، اور جو ان کے پیغامات ہیں اس سے آپ دور و نفور رہیں۔ جو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کی پابندی کرو اور ایسے بنو جیسے انہوں نے بتایا کہ اپنی صورت ایسی بناؤ جیسے اسلام میں ہے، سرکار کی سنت وہ چہروں پر سجاؤ اور کافروں کو بتا دو کیا ہے یہ مسلمان ہیں۔ تو اس پر رہو گے تو پھر سن لو، اگر محبت کا دعویٰ کرنے کی بات ہے تو ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کا دعویٰ تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں یہ شیعہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سچی محبت ان کی نہیں ہے۔ سچی محبت کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچوں کی بارگاہ سے ان کے دامن سے وابستہ رکھے، اس توبہ پہ قائم رکھے، اور تمام اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالی بہت محبت کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں ایک جڑ کے رہیں، بلکہ ایسے ہو جائیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ ہم میں کوئی، تو اب ایسی بات نہ ہو کہ بلا اب بہت باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور آپس میں محبت اور قادیانیت کے فرقوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے ہم کو محفوظ فرمائے، اور جو بھی بد مذہب فرقے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس وعدے پر قائم رکھے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ہم میں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر رہے، ان پہ اللہ تبارک و تعالی محبت اور مودت عطا فرمائے، اور بلا وجہ شرعی کسی کی بھی تنقید نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی عوام اہل سنت کو علماء ربانیین کی اور عالموں کی سچی محبت اور قدر ان کے دلوں میں ڈال دے، اور جو ان کے خطابات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔